مل کے بلند آواز جس نے ذاکر کو خوش کرنے کے لیے صلوات پڑھنی ہے بے شک پڑھے، لیکن جس نے آل محمد کو راضی کرنے کے لیے صلوات پڑھنی ہے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ ایک اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں جتنی بادشاہ حسین نے آپ کے وجود کو طاقت عطا کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ نمعہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، علی نبی الاکرم سید المعصومین ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی واپس نہ جائے۔ جتنے مومنین پریشان حال ہیں آج کے ذکر کا صدقہ مالک سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے مومنین بے اولاد ہیں مالک اولاد نرینہ عطا فرما۔ مجھ سے پہلے پڑھنے والے ذاکرین، مجھ سمیت میرے بعد پڑھنے والے کروڑ گنا بہتر پڑھنے والی ہستیوں کی نوکری امکان کی مالکن قبول و منظور فرما۔ اور بھی جس کی جو دعا میرے ذمہ ہے، جو مجھے یاد ہے، جو مجھے یاد نہیں، امکان کی مالکن قبول و منظور فرما۔ تمام دعاؤں کی آخری دعا میرے اللہ ہمارے حقیقی وارث کے ظہور میں تعجیل فرما۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز سے۔ کوشش کریں اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں تو اس سے بلند صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے جی، بات شروع کی جائے۔ ہزار گنا بہتر پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے، ہزار گنا بہتر پڑھنے والی شخصیات کا میرے بعد خطاب ہے۔ امام حسین بادشاہ کے سب سے چھوٹا مداح خان ہونے کی حیثیت سے، ماتمیوں کا نالین بردار ہونے کی حیثیت سے، آپ کا چھوٹا بھائی ہونے کی حیثیت سے ایک گزارش کروں گا، جو احباب تھوڑا پیچھے بیٹھے ہیں مہربانی کر کے ایک قدم آگے آ جائیں۔ مجھے کیمرے کے پیچھے جو چہرے بیٹھے ہیں ویسے نظر نہیں آ رہے، ایک قدم بھائی جان جو پیچھے بیٹھے ہیں بھائی جان آگے آ جائیں۔ آئیو بھائی جان، جو تو بندہ گھر اٹھو رہا ہی آتا تو پھر مجلس دے جی آتا تو پیچھے بہنا تے اگے بہنا تو گل کوئی گل ایک قدم جس کو فیل ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، آگے ممبر کے قریب ناراض بھی نہ ہوئیے گا۔ اجازت ہے جی، بات شروع کی جائے۔ محمد والے محمد کے حصار ولایت و رحمت میں نفس مطمئنہ کی دہلیز کبریائی پہ سجدہ ریز ہر حسینی دھڑکتے دل کی یہ صدا ہے کہ منتقم صبر سیدہ کی سنت کو پردہ غیبت میں تمام کریں اور اپنے ید اللہ دست قدرت میں ذوالفقار تھام کے ہر دور کے یزید وقت کو بتائیں کہ اگر حسین انتقام پر آ جائے تو علی ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، ہزار گنا بہتر میں پہلے گزارش کر چکا ہوں، مجھ سے پہلے پڑھ گئے، ہزار گنا بہتر پڑھنے والی شخصیات کا میرے بعد خطاب ہے۔ پہلی بار اس تاریخی جگہ پہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ انکل جی، میرا کسی بھی بندے سے ادھر کوئی بھی ذاتی تعلق، کوئی بھی ذاتی رشتہ نہیں، میں کسی بھی بندے کو بھائی جان ادھر پرسنلی طور پہ نہیں جانتا، لیکن میرا جو آپ سے ولایت کا رشتہ ہے وہ مجھے خون کے رشتے سے زیادہ عزیز ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ یار کون سا اس بندے کے ساتھ میں نے بیٹھک میں بیٹھ کے چائے پی ہے، یہ کھانا کھایا، میں اس کو داد نہیں بھی دوں گا، میرا اس کے ساتھ کون سا تعلق ہے۔ ذاکر کے ساتھ تعلق ہونا ضروری نہیں، ذکر کے ساتھ تعلق ہونا ضروری ہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں، اگر بات آپ کے معیار کی نہ ہوئی تو بے شک جو بندہ ساتھ والا داد دے رہا ہوگا نا، اس کا ہاتھ پکڑ کے یار نیچے کر دینا، نہیں یار یہ داد والی بات ہی کوئی نہیں۔ لیکن امام حسین بادشاہ کے سب سے چھوٹا مداح خان ہونے کی حیثیت سے، ماتمیوں کا نالین بردار ہونے کی حیثیت سے، مسافر ہونے کی حیثیت سے جو گزارشات میں آپ کے حوالے کروں، میں بالکل وقت ضائع کیے بغیر
ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، پھر اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ 4 مصرے پڑھنی ہے، ادھر ہی آپ کو سلام کر دینا ہے۔ وقت بڑا مختصر ہے، اتنا اس پہ بولیے گا کہ میں جھولی پھیلا کے اگلے سفر پہ گاڑی میں بیٹھ کے آپ کے حق میں دعا دیتے ہوئے چلا جاؤں کہ یار واقعی میں مدرسہ چٹھا میں آیا تھا اور میری بات کو انہوں نے وزن کیا اور مجھے قیمت ملی ہے۔ وقت بڑا مختصر ہے، اور ذکر اس بادشاہ کا کرنا چاہتا ہوں جس کے بیٹے کے قدموں میں حر جیسا گناہگار سجدہ کرے تو وہ اسے علیہ السلام بنا دیتا ہے۔ بسم اللہ۔ جس کے بیٹے کے قدموں میں حر جیسا گناہگار سجدہ کرے تو وہ اسے علیہ السلام بنا دیتا ہے۔ بڑے پیارے بھائی ہیں، مولا کے بڑے اچھے ذاکر ہیں، اویس علوی صاحب، مولا زبان کلام میں تاثیر عطا فرمائے، مولا زندگی دراز فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیں، میں 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ کوشش کریں اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں تو اس سے بلند صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے جی میں ماتمیوں پہ 4 مصرے پڑھوں؟ جتنے بادشاہ حسین کے ماتمی بیٹھے ہو سارے اٹھاؤ، میری بات کا وزن کرو، کیونکہ وقت بھائی جان اتنا نہیں ہے کہ میں بہت لمبی نثر کرنے کے بعد کوئی مصرع آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کروں۔ چاروں نتیجے ہیں، چاروں معراج ہیں، میں کروں عرض و سما کا زین ہی زہرا کا چین ہے۔ یہ جو علاقہ ہے نا بھائی جان، کوئی میں پہلی بار ادھر نہیں آیا، رسول نگر، علی پور چٹھا اور بچا چٹھا، یہ جو گرد و نواح کا ہے علاقہ، میں ادھر نوکریاں کر چکا ہوں، چونکہ میں پہلی بار ادھر آیا ہوں، اس مقام پہ میری پہلی حاضری ہے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، میری بات کو ضائع نہ کیجیے گا۔ میں کروں عرض و سما کا زین ہی زہرا کا چین ہے، دنیا کے ہر بشر پہ کیا اس نے دین ہے۔ عرض و سما کا زین ہی زہرا کا چین ہے، دنیا کے ہر بشر پہ کیا اس نے دین ہے۔ میں ایک ماتمی کی بھائی جان فضیلت پڑھنے لگا ہوں، جس بندے کو ایسا فیل ہو کہ میرا پتر، میرا بھرا تیرے میرے اپنے عقیدے دی گال رال گئی ہے، یہ تو میرے اپنے عقیدے کی بات تھی جو بھائی اپنے لفظوں میں بیان کر رہے، تو ہاتھ اٹھا کے زمانے کی امام کو سلام کری، مجھے پتہ چلے تیرے میرے عقیدے کی بات مل گئی ہے۔ میں کروں عرض و سما کا زین ہی زہرا کا چین ہے، دنیا کے ہر بشر پہ کیا اس نے دین ہے، اور ماتم سے ہم کو روکنے والے یہ سوچ لے ہر ماتمی کے دل میں دھڑکتا حسین ہے۔ ماتم سے ہم کو روکنے والے یہ سوچ لے ہر ماتمی کے دل میں دھڑکتا حسین ہے۔ کون ہے حسین؟ میری اوقات نہیں میں بادشاہ حسین کا تعارف کروا سکوں، میری حیثیت نہیں میں بتا سکوں کون ہے حسین، کیونکہ حسین وہ بادشاہ ہے، حسین وہ بادشاہ ہے جو جب چاہے مٹی کے ذروں سے لوگوں کو شفا دے دیتا ہے، مٹی کے ذروں سے لوگوں کو شفا دیتا ہے، مٹی کے ذروں سے لوگوں کو شفا دے دیتا ہے۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حسین بادشاہ شفا کیسے دیتے ہیں۔ جب سرکار موسیٰ 30 راتوں کے لیے طور پہ گئے تو قرآن کہہ رہے ہم نے 10 راتوں کا اضافہ کر دیا۔ جب سرکار پلٹ کر آئے تو کیا دیکھا؟ لوگ ایک پیتل کے بچڑے کی عبادت کر رہے تھے۔ پیتل کا بچڑا تھا کہ پتہ نہیں سونے کا بچڑا تھا، لوگ اس کی عبادت بھی کر رہے تھے، اسے جھک بھی رہے تھے، اسے سجدہ بھی کر رہے تھے۔ سرکار پلٹ کر آئے تو سرکار نے سامری سے پوچھا یہ تو نے کیا کیا ہے؟ یہ آواز دے کر کہتا مولا آپ کو تو پتہ ہے میں نے کیا کیا ہے۔ سرکار فرماتے میں تو جانتا ہوں لیکن میں ان بے وقوفوں کو سمجھانے کے لیے تجھ سے پوچھ رہا ہوں۔ یہ آواز دے کے کہتا سرکار میں نے جبریل کو زمین پہ اترتے دیکھا تھا، اس کے پیروں سے مس ہونے والی مٹی حرکت کر رہی تھی۔ مالک جبریل کے پیروں سے مس ہونے والی مٹی جو حرکت کر رہی تھی اسے پتہ ہی نہیں، کوئی نہیں بھائی جان اردو کس بلا کا نام ہے جو بندہ اس جملے پہ چپ کر گیا۔ مالک جبریل کے پیروں سے مس ہونے والی مٹی جو حرکت کر رہی تھی میں نے اس کی چٹکی بھر کے اس پیتل کے بچڑے میں ڈال دی، یہ زندہ ہو کر بولنے لگا اور مولوی حیا کر، جبریل کے پیروں سے مس ہونے والی مٹی پیتل کو زندگی دے سکتی ہے تو ہم تو قبر میں اس کی مٹی رکھتے ہیں جس کا جھولا جبریل نے جھلایا۔
ہم تو قبر میں اس کی مٹی رکھتے ہیں، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ جس کا جھولا جبریل نے جھولا ہے۔ اب نثر پہ اتنا خوبصورت بولے ہو، میں نے یہ 4 مصرے مولا کی قسم بھائی جان تھوڑے دن پہلے کراچی میں پڑھے ہیں، اور انچولی کا پنڈال تھا، پتہ نہیں کتنے بندے داد دے رہے تھے، دعا دے رہے تھے، کتنی منٹ واہ واہ ہوتی رہی ہے، ان کا اپنا معیار ہے، علی پور چھٹا والوں کا اپنا معیار ہے۔ میں کہوں اویس بھائی اسیر لفظ ہوں، مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا، مجھے پہلے 3 مصروں پہ کیپ سائلنس چاہیے، چوتھا مصرع میں پڑھنے لگوں آپ کو ایسا فیل ہو، محسوس ہو کہ یار بات آپ کے عقیدے کی ترجمانی ہے، تو پھر ہاتھ اٹھا کے زمانے کے امام کو سلام کرنا ہے۔ میں کہوں اسیر لفظ ہوں، کراچی کی داد اب تک میرے ذہن میں موجود ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان سے پیچھے رہتے ہیں یا ان سے آگے چلے جاتے ہیں۔ میں کہوں اسیر لفظ ہوں، مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا، میں کیا بتاؤں کہ کیسا حسین ہوتا ہے، اور حدیث ام و ابیہا سے راز کھلتا ہے، بطول ماں ہو تو بیٹا حسین ہوتا۔ شاباش، کیا بات ہے بھائی آپ کا سننے کی۔ حدیث ام ابیہا سے راز کھلتا ہے، بطول ماں ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے، بطول ماں ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے۔ داد تقریباً سب نے دی ہے، لیکن ایک بندہ ابھی بھی پریشان ہے، اور جو حسین کے دربار میں پریشان ہو اس کی پریشانی کا حل دنیا کے کسی دربار میں نہیں ہوتا، کیونکہ حسین وہ بادشاہ ہے جو دربار نبوت سے نکلتے ہوئے پریشان کی پریشانی برداشت نہیں کرتا، اس لیے حسین کے دربار میں پریشان نہیں بیٹھنا۔ سار اٹھاؤ، میری بات کا وزن کرو، جتنے غازی کے نوکر بیٹھے ہو 4 مصرے میں آپ کو گفٹ کرنے لگوں، جتنے بندے یہاں موجود ہو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے لفظوں کو اتنی خیرات عطا کیجیے گا کہ وہ آپ کی سماعتوں پہ بیٹھے ہوئے بے رخی کے دربان سے نظر بچا کے آپ کے ولایت علی سے بسے ہوئے دل کے جوف کے لمس کو چھو سکے۔ میں کروں دہلیز باوفا پہ جو چل کے ہے آ گیا، پھر خلد کا جہان میں، اگر شاعری کی دنیا میں اس سے پہلے بات سنی ہوگی، کوئی دات نہیں کوئی دعا نہیں، میں کروں دہلیز باوفا پہ جو چل کے ہے آ گیا۔ بھائی جان میں نے پورے پاکستان میں جہاں مصرے پڑھے ہیں بندوں نے اٹھ کے داد دی ہے، میں یہ نہیں کہتا اٹھ کے بولو، لیکن جتنا میرا حق بنے آپ نے مجھے میرا حق ضرور دینا ہے۔ میں کروں دہلیز باوفا پہ جو چل کے ہے آ گیا، پھر خلد کا جہان میں رستہ وہ پا گیا۔ دہلیز باوفا پہ جو چل کے ہے آ گیا، پھر خلد کا جہان میں، چوتھے مصرے پہ کو بندہ نہ بولا تو میں غازی بادشاہ سے اس کی شکایت کروں گا، مالک کیسا آپ کا ماننے والا ہے، سارا سال آپ کے علم کے نیچے جا کے لنگر تو حاصل کر لیتا ہے ہاتھ اٹھا کے، لیکن میں نے آپ کی فضیلت پڑھی، مالک یہ بندہ سلام نہیں کرتا، پھر اس کے لیے میں یہ دعا کروں گا مولا یہ بندہ بیمار ہے اسے شفا عطا کریں، اس کے علاوہ میرے پاس وجہ کوئی نہیں ہے۔ میں کروں دہلیز باوفا پہ جو چل کے ہے آ گیا، پھر خلد کا جہان میں، ایڈی لمبی نثر کرنے کے بعد میں تھوڑے کول داد منگا تو یار میرے بھی شاباش ہے۔ میں کروں دہلیز باوفا پہ جو چل کے ہے آ گیا، پھر خلد کا جہان میں رستہ وہ پا گیا، اور اب تک لین ڈرتے ہیں اس کے جلال سے، غازی کا خوف شمر کی نسلوں کو کھا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب تک لین ڈرتے ہیں اس کے جلال سے، غازی کا خوف شمر کی، بولو ابھی تو میں نے شروع کیا، نسلوں کو کھا گیا۔ غازی کا خوف شمر کی نسلوں کو کھا گیا۔ اپنے معیار کو بلند کرو، 4 مصرے میں اور پڑھتا ہوں۔ غازی کا خوف شمر کی نسلوں کو کھا گیا۔ 4 مصرے وہ پڑھنے لگوں کہ بندہ اٹھ کے میرا بولنے پہ دل نہیں آیا، رضوان قلم توڑے اور آج کے بعد اویس بھائی شعر ہی نہ لکھے۔ میں کہوں سارے یزیدیوں کا ہی جینا محال تھا۔ رات کے 10 بجے کے بعد اتنی شاعری پہ اتنی داد مل جائے مولا دی قسم بڑی گل ہے۔ میں کہوں سارے یزیدیوں کا ہی جینا محال تھا۔ جتنے جوان بیٹھے بھائی جان مجھے آپ سے خصوصی دعا چاہیے، دوسرے مصرے پہ مجھے ادھر نہیں مجھے ادھر داد چاہیے۔ میں کہوں سارے یزیدیوں کا ہی جینا محال تھا، ہور کی جبیں پہ شاہ نے باندھا رومال تھا۔ ہوئے 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 کیا کہنے بھائی آپ کو سنیں۔ آؤ حسنین بھائی، سارے یزیدیوں کا ہی جینا محال تھا،
اور کی جبیں پہ شاہ نے باندھا رومال تھا. انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور ان کے آنے سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ میں اچھا نہیں بلکہ بہت اچھا پڑھ رہا تھا. اگر سارے یزیدیوں کا ہی جینا محال تھا. اور کی جبیں پہ شاہ نے. حسنین بھائی چوتھا مصرع میں پڑھتا ہوں, مجھے ہاتھ دکھائیے گا جو بادشاہ غازی عباس کو سلام نہیں کرتا. اگر سارے یزیدیوں کا ہی جینا محال تھا. اور کی جبیں پہ شاہ نے. بات داد سے اگلی والی ہوئی تو مجھے اگلے والا نعرہ چاہیے. مگر سارے یزیدیوں کا ہی جینا محال تھا. اور کی جبیں پہ شاہ نے باندھا رومال تھا. اور ڈر کر یزید اس لیے کربل نہ سکا, عباس کے جلال میں ایسا کمال تھا. صدقے جاواں بھائی بولو حیدر. ڈر کر یزید اس لیے کربل نہ آ سکا, عباس کے جلال میں بولو ایسا کمال تھا. عباس کے جلال میں ایسا کمال تھا. میرا دل کر رہا ہے کہ میں بات نہ کروں کیونکہ وقت گزر گیا, نثر کا وقت نہیں, میں مصرے پہ مصرع بھائی پڑھتا رہوں. میں کروں سرکارے, اب بات میں نے آستہ کرنی ہے, ٹھیک ہے. سرکار محسن نقوی شہید فرماتے ہیں کہ بندے کی بات میں وزن ہونا تو بندے کو زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور جتنی آپ نے مجھے اس پہر میں داد دے دی ہے, مولا کی قسم میرے داد والا کا شکول بالکل فٹ ہو گیا. میں بالکل راضی ہو گیا, بالکل مطمئن ہو گیا. آپ نے مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا ہے. میں دوسرے مصرے میں بھائی جان ماتمیوں کی آپ سب کی فضیلت پڑھنے لگوں. انشاءاللہ پھر اپنی فضیلت سن کے میری سلام کرو تو پھر تو میرا سلام ہے. میں کہوں سرکارے با وفا کے میں نوکر پہ کیا لکھوں. سرکارے پاک سیدہ ہمت عطا کرنا میں آپ کے بیٹے کی فضیلت ان کے حوالے کر سکوں. میں کہوں سرکارے بندے میں نویں ویکھ دے پے نے, پتہ نہیں میں داد نہیں ہے نہ کوئی نیاز مانگ لی تھی. سرکارے با وفا کے میں نوکر پہ کیا لکھوں, کرتا ہے روز لعنت نسل پلید پر. ہے کو بندہ یار جو بادشاہ کو سلام نہیں کرتا. سرکار با وفا کے میں نوکر پہ کیا لکھوں, کرتا ہے روز لعنت نسل پلید پر. بندہ زمین کو پکڑ کر بیٹھے یا زمین بندے کو پکڑ کر بیٹھے, اگر اس کی آواز یہاں سے بلند ہو کے دشمن کی حویلی تک نہ گئی تو میں نے کسر تطہیر کے دروازے کے باہر پڑی ہوئی مٹی چاٹ کے ایمان کے 10ویں تخت پہ بیٹھے ہوئے سلمان سے خیرات ہی نہیں مانگی. مگر اس سرکار با وفا کے میں نوکر پہ کیا لکھوں, کرتا ہے روز لعنت. کوئی بندہ نہ بھی داد دے گا میں اپنے آپ نو واہ واہ کر کے مطمئن کر لگا کیونکہ گل ہی بڑی بڑی لکھی ہے. مگر اس سرکار با وفا کے میں نوکر پہ کیا لکھوں, کرتا ہے روز لعنت نسل پلید پر. اور غازی فرماتے تم کو کسی گلی میں نہ آئے گا وہ نظر, میرا جلال طاری ہے ابھی یزید پر. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, یہ ہے بھائی غازی کے نوکر. بولو حیدر. تم کو کسی گلی میں نہ آئے گا وہ نظر, میرا جلال طاری ہے اب بھی بولو یزید پر. کون ہے عباس؟ منزل قرآن, دل کی دھڑکنوں کا چلن, مصدر وحی کا امین, سلونی کا لہجہ, وجہ اللہ کی جبین اقدس سے جھلکتا ہوا الہی وقار, معراج کے پردے سے کلیم اللہ کے آقا سے گفتگو کرنے والی لسان اللہ کی قوت گفتار, ذوالفقار کی قبضہ پہ جمی ہوئی انگلیوں کا اختیار, سکوت الہیہ کا مظہر صبر حسن, پیش باطل تحریک حسینیت کریم کربلا کا انکار, سید الساجدین کے سجدے, الرحمن علم القرآن سرکار جعفر صادق کا علم, پاپ مدینۃ العلم کے شہر ولایت کے اندر کھلنے والے, سرکار موسیٰ کاظم کی عطا, سرکار رضا کی رضا. یار بیٹھے یار چلے گئے ہو. سرکار رضا کی رضا, کائنات کے تمام متقیوں کے تقوی کی شرط, سرکار تقی کا کرم, حقیقت محمدیہ کے امتزاج, سرکار نقی کا چود, اور صبر امام حسن اپنے سینے میں چھپائے ہوئے امام حسن عسکری کی غیبت, اور میر کاروان حجت الہیہ کے علم و عمل کی وراثت جب ایک پیکر میں ڈھل کر علی کے صحن میں چلے تو اسے عباس کہتے ہیں.
کیا بات ہے بھائی آپ کے سننے کی. سید آپ کو سلامت رکھے. اچھا بولو حیدری. اور سارے بولے. اسے عباس کہتے ہیں. ایک خیال لکھا ہے, اس کے بعد ایک اور 4 مصرے جملہ مصائب کو اور میرے حصے کی نوکری تمام. 10 لاکھ کے سامنے آیا تیرا میرا مرشد عباس. زندگی میں پہلی یا شاید دوسری بار کسی ممبر پہ یہ مصرے پڑھنے لگو, اور ایک بالکل نیا خیال ہے. جتنے بڑے شعراء ہیں ان کا نام اپنے ذہن میں رکھو, ٹھیک ہے. آل محمد کا خاص کرم ہے بھائی جان آپ کے حوالے پر, آپ کی دھرتی کے حوالے سے سننے کے علاوہ. کیا ہے آواز دیکھیے, کہتا غازی بادشاہ کو ہم 10 لاکھ ہیں, پریشان تو نہیں ہو گئے, تو اکیلا ہے, غازی بتا تو ہمیں کیسے مارے گا, تو کیسے لڑے گا, تیرا اختیار کیا ہے. اس کا اتنا کہنا تھا جتنے غازی کے نوکر بیٹھے ہو, جو بندے علم کے نیچے جا کے بھائی جان مانگنا ثواب سمجھتے ہو, سار اٹھاؤ میری بات کا وزن کرو. اس نے کہا غازی تیرا اختیار کیا ہے, غازی تیرا اختیار کیا ہے. تمہیں بطول کی چادر کا واسطہ میرا حق بنتا ہو رکھنا نہیں, نہ بنے بولنا نہیں, میں پہلا مصرع تمہارے حوالے کرنے لگا ہوں. یہ آواز دے کے کہتا غازی تیرا اختیار کیا ہے. بادشاہ جلال میں آ کے کہتے ہیں چاہوں تو آفتاب فلک میں ضیا نہ ہو. پیچھے رہ گئے یار, پیچھے رہ گئے, معیار سماعت بلند کرو. غازی فرماتے ہیں چاہوں تو آفتاب فلک میں ضیا نہ ہو, چاہوں تو آفتاب. لوگ کی چوتھے مصرے تو داد منگ دینے, میں دوسرے مصرے تو تھوڑے کو داد منگتا پیا, میں کہوں چاہوں تو, میں نہیں کہہ رہا. غازی فرماتے ہیں چاہوں تو آفتاب فلک میں ضیا نہ ہو, سانسوں کو روک لوں تو یہ آب و ہوا نہ ہو. ہائے 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 ہائے, یہ ہے بھائی غازی کا نوکر. چاہوں تو آفتاب فلک میں ضیا نہ ہو, سانسوں کو روک لوں تو یہ آب و ہوا نہ ہو, سانسوں کو روک لوں تو یہ آب و ہوا نہ ہو, سانسوں کو روک لوں. جو بندہ چوتھے مصرے پر نہ بولا میں اس کے سر پہ آؤں گا. غازی فرماتے ہیں چاہوں تو آفتاب فلک میں ضیا نہ ہو. سی ڈی پڑھ کے بھائی جان کسی مصروں پہ داد لینا وہ آسان بات ہے, اپنے مصروں پہ داد لینا مشکل بات ہے. میں کہوں چاہوں تو آفتاب, بھائی جان کیمرہ پھیر کے ہاتھ دکھانا جو بادشاہ کو سلام نہیں کرتا. چاہوں تو آفتاب فلک میں ضیا نہ ہو, سانسوں کو روک لوں تو یہ آب و ہوا نہ ہو, سانسوں کو روک لوں. میں بادشاہ غازی کا خطبہ پڑھنے لگا ہوں. جو غازی کا نوکر نہ بولا وہ مجرم ہوگا بادشاہ عباس کا. بادشاہ فرماتا ہے چاہوں تو آفتاب فلک میں ضیا نہ ہو, سانسوں کو روک لوں تو یہ آب و ہوا نہ ہو, حملہ کروں میں ایسے جو پہلے ہوا نہ ہو, سر کاٹ کے پھینکوں تو بدن کو پتہ نہ ہو. حملہ کروں میں ایسے جو پہلے ہوا نہ ہو, سر کاٹ کے پھینکوں تو بدن کو پتہ نہ ہو. آخری 6 مصرے سنو اور سمجھ لو کہ ابھی بھی میں بالکل مطمئن نہیں ہوا. ادھر لا کے بھائی کو ممبر دینا ہے. کثر تطہیر کا صحن ہے, ایک کرسی پہ اللہ کا چہرہ ہے, ایک کرسی پہ اللہ کا پردہ ہے. اللہ کا چہرہ علی بادشاہ ہے, اللہ کا پردہ جناب سیدہ ہے. سیدہ نے کچھ علی سے کہا, علی نے کچھ سیدہ سے کہا. اب مجھے یہ سوچنے پر آپ نے مجبور نہیں کر دینا کہ پوری مجلس میں آپ نے اتنی زیادہ داد دی اور آخری بات پہ چپ کر گئے. بھائی جان میری پوری 20-22 منٹ کی پڑھائی ایک طرف اور اس پہلے مصرے کی داد ایک طرف. اب ایسا بھی توجہ کرنا. حسنین بھائی مالک آپ کے بختوں میں اضافہ فرمائے, مولا کا بڑا اچھا مداح خان ہے. بی بی آواز دے کے کہتی ہے جو تو نہ ہوتا تو میں نہ آتی کبھی زمین پہ بطول بن کر. جاگو تو صحیح یار, بولو بھائی پچھلے بندے. جو تو نہ ہوتا تو میں نہ آتی کبھی زمین پہ بطول بن کر, یہ تیرا احسان ہے تو آیا خدا کے دی کا اصول بن کر, اور ایک احسان میں کروں گی وہاں دعائے قبول بن کر. میں وعدہ کرتی ہوں جاتے جاتے علی سے بنت رسول بن کر. بات آہستہ کروں گا, آپ کی داد ادھر ہوگی. سیدہ آواز فرماتی ہے جو تو نہ ہوتا تو میں نہ آتی کبھی زمین پہ بطول بن کر, یہ تیرا احسان ہے تو آیا خدا کے دی کا اصول بن کر, اور ایک احسان میں کروں گی وہاں دعائے قبول بن کر. میں وعدہ کرتی ہوں جاتے جاتے علی سے بنت رسول بن کر. اور سیدہ آواز فرماتی ہے یا علی اداس مت ہو, میں جا رہی ہوں
میں تیری ہر آس بھیج دوں گی، میں اپنے بابا کے پاس جا کے وہاں سے عباس بھیج دوں گی۔ میں اپنے بابا کے پاس جا کے وہاں سے عباس بھیج دوں گی۔ باپ نے لڑی تھی 72 جنگیں، بیٹی کھڑی رہی 72 گھنٹے۔ بس اتنا ہی مجھے پڑھنا تھا، بس ایک جملہ سنو مصائب کو اور میری۔ عباس کی تلوار چپ ہوئی تو علی کی بیٹی کو شرابی سے بولنا پڑا۔ وہ بھی راضی نہیں ہوتی، جو دور سے آتی ہے اور دیر سے جاتی ہے۔ بیٹی محمد کی تھی، مسلمانوں نے مارا۔ فضائل میں چاہے میں کسی کا ترلا کر لوں، لیکن مصائب میں نے آج تک کسی کا ترلا نہیں، کیونکہ رونا ہر بندے نے اپنی عاقبت کے لیے۔ بلکہ میں جملہ تبدیل کر دیتا ہوں، حسنین بھائی بیٹی محمد کی تھی، مسلمانوں نے رولا رولا کے مارا۔ میرا سلام ہے یار جس کی ہائے بلند، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اونچی ہائے کر کے رونا بی بی سیدہ کی سنت۔ اویس بھائی آپ مولا کے مصائب خان ہیں، آپ کی نظر جملہ کر رہا ہوں۔ بیٹی علی کی تھی، کفن جنت سے آیا تھا تو سرخ تھا۔ جتنی پردے میں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، جملہ ان کے لیے پڑھنے لگوں۔ بیٹی حسین کی تھی تو کفن سرخ تھا۔ اگر زین العابدین بادشاہ چاہتے تو جنت سے کفن منگوا سکتے تھے، لیکن حسنین بھائی جس کرتے پہ بابا کی گردن کا لہو لگا تھا نا، اسی کرتے میں سیدہ کو دفنایا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ تمہارا پرسہ قبول فرمائے۔ 2-4 لفظ اور میں آپ کو سلام کروں۔ 18 بیٹیاں ہیں تیرے میرے قیدی امام کی، کسی ایک کی قبر بھی مدینے میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی عالم سے سوال کیا گیا، پتہ نہیں کون ہائے کرے گا، کون ماتم کرے گا، کون اپنی آواز سیدہ کو راضی کرنے کے لیے بھائی قوت سے زیادہ بلند کرے گا، کہ اتنا بڑا بادشاہ ہے رضا، جس بندے کے دل میں بادشاہ رضا کے حرم پہ جانے کی حسرت ہے، وہ بندہ اس جملے پہ سینے پہ ہاتھ ضرور مارے گا۔ اتنا بڑا بادشاہ ہے رضا، پورا ایران بادشاہ کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے۔ غریب الغربا کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب آیا غریب الغربا اسے کہتے ہیں جس کی ساری بہنیں پردیس میں مر جائیں۔ اللہ اکبر۔ بڑا امیر ہے یار وہ بندہ جس نے سینے پہ ہاتھ نہیں مارا، جس کی ساری بہنیں پردیس میں مر جائیں۔ تاریخ کہتی ہے اتنے قرآن کے حرف نہیں تھے جتنے شبیر کے زخم تھے۔ 1 منٹ آواز تیز کریں بھائی، میں سلام کر کے جا رہا ہوں۔ لشکر یزید کا سپاہی روایت کرتا ہے کہ میں آخری وقت میں اکبر کے بابا کے پیچھے کھڑا تھا، معافی مانگے گا وہ بندہ 2 رکعت نماز پڑھ کے علی کی بیٹی سے جو اس سخت لفظ پہ ماتم نہ کر سکا، ہائے نہ کر سکا۔ کہتا میں آخری وقت میں اکبر کے بابا کے پیچھے کھڑا تھا، حسین اتنے زخمی تھے کہ حسین کے زخموں سے دوسری طرف کے لوگ دکھائی دیتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ مجلس نہیں بھائی، کربلا بن گئی ہے۔ جب سیدہ آئی ہے نا بابا کے جنازے پہ، بی بی آواز دے کے کہتی ہے یا شیخ ہل رہتا ابھی، کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ میں دیکھتا ہوں کون سا بندہ اشارہ سمجھتا ہے۔ اس نے تھپڑ مار کے بتایا۔ سیدہ اٹھی، اپنے زخم کا سوال نہیں کیا،
بی بی آواز دے کے کہتی ہے ہو سکتا ہے کوئی امیر ہو اس کے حصے کا میں خود ماتم کر لیتا ہوں۔ سیدہ نے اپنے زخم کا سوال نہیں کیا، جتنی چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو سار اٹھانا، میری بات کا وزن کرنا، پاک سیدہ اس بندے کو معافی دینا جو بندہ شیعہ بھی ہو، اس جملے پہ ہائے نہ کر سکا، بات نہ کر سکا۔ یا شیخ حل رہتا بھی کیا تو نے مارے بابا کو دیکھا ہے؟ اس نے تھپڑ مارا۔ سیدہ اٹھ کے کہتی ہے جتنا مارنا ہے مار لے، بتا بابا کہاں ہے؟ جتنا مارنا ہے مار لے۔ مخدومہ عالمین آپ کا پرسہ قبول فرمائے، سیدہ تمہاری ہائے قبول فرمائے، جتنا مارنا ہے مار لے، بتا بابا کہاں ہے؟ کیس نامی تاجر تھا، دو جملے سنو اور میں آپ کو سلام کرنے لگوں۔ یہ کربلا کے قریب سے گزر رہا تھا، آواز دے کے کہتا کیا میرے علاوہ بھی یہاں کوئی خوشبو کی تجارت کرتا ہے؟ شامی آواز دے کے کہتا ہے میں بڑے آرام سے جملہ سنانے لگوں، میرے نال بندے بھائی کوئی نہیں آئے، تو آپ ہی ماتم کرنا، تو آپ ہی گریا کرنا، کیا میرے علاوہ بھی یہاں کوئی خوشبو کا کام کرتا ہے؟ خوشبو کا کام کرتا ہے، خوشبو کی تجارت کرتا ہے۔ شامی آواز دے کے کہتا ہے خوشبو کی تجارت نہیں کرتا، خوشبو بانٹتا ہے۔ کہتا کہاں ہے؟ ہائے کرتے آنا۔ کہتا وہ جہاں پہ مارو مارو کی آوازیں آ رہی ہیں وہاں ہے، یہ تیروں سے بچتا ہوا، تلواروں سے بچتا ہوا، نیزوں سے بچتا ہوا، بادشاہ حسین کے قریب آیا، سینے پہ سارے ہاتھ مارتے آنا، آخر جملہ پڑھ کے میں تمہیں سلام کرنے لگا۔ یہ آواز دے کے کہتا کیا تم نبی ہو؟ حسین نے فرمایا نبی نہیں ہوں، نبی کا بیٹا ہو۔ کہتا اس دور میں تو ایک ہی نبی گزرے ہے، کہتے اس نبی کی بیٹی کا نام پتہ ہے؟ آواز دے کے کہتا نام جان تو ایک جملے تے ہائے کری تو پاک سیدہ راضی کری، کہتا نام پتہ ہے لیکن ان بے غیرتوں میں بتانا مناسب نہیں سمجھتا، اور ان بے غیرتوں میں سیدہ تمہارا ماتم قبول فرمائے، ان بے غیرتوں میں بتانا مناسب نہیں سمجھتا۔ شبیر فرماتے چل نشانی بتاتا ہوں، وہ بی بی مباہلہ میں آئی تھی، کہتا ہاں آئی تھی، ہمارے بڑوں نے عزت کی تھی، جزیہ دیا تھا۔ شبیر آواز دے کے کہتے میں اسی مخدومہ کا بیٹا ہوں۔ یہ پیروں میں گر پڑا، کہتا مولا کلمہ پڑھوا دیجئے، کہتا مولا ماتم کرتے آنا، مولا کلمہ پڑھوا دیجئے۔ شبیر آواز دے کے کہتے تیرا پیروں میں گر جانا ہی کلمہ ہے، کہتا مولا اجازت دے میں لڑوں۔ شبیر آواز دے کے کہتے میں نے شہادت کی کتاب اصغر کے نام پہ بند کر دی ہے، کہتا مولا میرے لیے حکم، تانو علی دی دھیاں دے ہتھاں دا واسطہ ایک باری سارے بندے سر تے ہاتھ رکھیا جے۔ میں آخری جملہ پڑھ کے ممبر بھائی کے حوالے کرنے لگا، مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ مولا فرماتے کربلا کے میدان سے نکل جا۔ یہ کربلا کے میدان سے نکلا، شبیر نے کہا کیس پلٹ کر آ، کیس پلٹ کر آ، کیس پلٹ کر آ۔ یہ پلٹ کے واپس آیا، شبیر نے کہا ہاتھ آگے کر، اس نے ہاتھ آگے کیا۔ شبیر نے عبیس بھائی اپنی زخمی انگلی سے یاقوت کی انگوٹھی نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھی، ماتم کر یار شرما کیوں رہے، اس کے ہاتھ پہ رکھی، آواز دے کے کہتے ہیں مولا اور یاقوت کی انگوٹھی دے دی اور شہادت کی اجازت نہیں دی، اب جس بندے نے گھر جا کے ماتم کرنا ہے، مولا فرماتے تجھے یاد نہیں رہا اور تیرا گرمی کا سفر تھا اور تیری 4 سال کی بیٹی تھی، اس نے کہا سیر دا ماتم، اس نے کہا تھا بابا، اور جب واپس اور میرے لیے یاقوت کی انگوٹھی لگا منہ پہ اور مولا سے سوال کر، مولا عیسائیوں کی بیٹیوں کو تو یاقوت کی انگوٹھی دے دی، اور جب تیری بیٹی تیری لاش پہ آئی تو شمر کا ایک ہاتھ تیری گردن میں تھا۔ کریم آتم آخری جملہ میں پڑھنے لگا، شمر کا ہاتھ تیری گردن، شمر بادشاہ حسین کو شہید کرنے کے بعد جب سیدوں کا قافلہ حسنین بھائی کربلا سے باہر نکلا ہے نا، آواز دے کے کہتا ہے سجاد سنا ہے تیری 4 سال کی بہن کو تیرے باپا سے بڑا پیار تھا، نہیں کچھ بندہ حسین کا جس نے اس جملے پہ ماتم نہیں کیا۔ سجاد فرماتے ظالم تو نے ٹھیک سنا ہے، کہتا وہ علیحدہ سواری پہ بیٹھے گی، لو سجاد نے کیسے تیسے کر کے ہتھ کڑیوں والے ہاتھوں سے اور سورہ رحمان کی تفسیر اور ناکا کی گوشت پہ بھی ناکا چلا کہ کھڑے ہوئے اونٹ سے سردہ ماتم کری بھائی، حسین کی بیٹی زمین پر
اور بی بی رو کے کہتی ہے سجاد پسلیاں ٹوٹ گئی، سجاد